نے بہت سے لوگوں کو دعائیں کرتے دیکھا ہے اور یہ کہتے بھی سنا ہے کہ ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، مگر کیا ہم دعائیں غلط بھی مانگتے ہیں؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم 3 طرح کی دعائیں غلط مانگتے ہیں۔ پہلی دعا جو ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، یہ دعا سرے سے ہی غلط ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمائش تو ضرور ہوگی، بھوک سے یا خوف سے، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے۔ اب جب آزمائش ہونی ہی ہے تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آزمائش پہ ثابت قدم اور کامیابی عطا فرما۔ دوسری غلط دعا ہے، ہم اللہ سے صبر مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے۔ صبر انسان تب کرتا ہے جب زندگی میں کوئی مشکل ہو۔ کیا آپ کو بولنا تو آتا ہے مگر آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھا نہیں پاتے، جس کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، آپ کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے، لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے یہ ہے کہ آپ جب بھی بولیں گے ان کو نصیحت کریں گے، اور یقین مانیں لوگ نصیحتیں سننے کو تیار نہیں۔ آپ کسی کو نہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے آپ پھنسے رہتے ہیں، آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں اور آپ اندر سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر یہ تمام کے تمام پرابلمز آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک کورس لے کر آ رہے ہیں جس کا نام ہے افیکٹو کمیونیکیشن ود NLP۔ ہمارے نئے کورس میں مائنڈ سائنسز کی ٹیکنیکل ٹریننگ کروائی جاتی ہے، جسے سیکھنے کے لیے تعلیم یا عمر کی کوئی قید نہیں، بس سیکھنے کا رویہ چاہیے۔ ہم اس پروگرام میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی مدد سے آپ کے ذہن میں ایک پروگرام انسٹال کرتے ہیں جس سے آپ مشکل سے مشکل حالات میں گفتگو کر سکتے ہیں، بغیر غصہ کیے اپنی بات منوا سکتے ہیں اور اپنے ڈر کو قابو پا کے پر اعتماد زندگی جی سکتے ہیں۔ تو رجسٹر کریں اپنے آپ کو اس کورس میں، کیونکہ آپ کی زندگی کی خوشیاں اس کورس کی قیمت سے کئی زیادہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہے ہی نہیں تو پھر صبر کیسا؟ آپ کو صبر کی توفیق کے بجائے شکر کی توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ جب آپ شکر کرو گے، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو اگر آپ دعا میں مانگتے ہو کہ یا اللہ جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں پہ تیرا شکریہ، تو پھر اللہ رب العزت آپ کو مزید نعمتیں دے گا۔ تیسری دعا ہے، ہم اللہ سے منزل نہیں مانگتے بلکہ رستہ مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کو خصوصاً بتاتے ہیں کہ ہمیں اس رستے سے ہماری منزل دے۔ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سرکاری جاب دے تاکہ میں خوش رہوں۔ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ میری فلاں جگہ پہ شادی ہو تاکہ میں سکون حاصل کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بھی رستہ نہیں بتانا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے منزل مانگو، کیونکہ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک پھول کے پیچھے اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو پھولوں کا گلدستہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔